بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے جو دین متعین فرمایا ہے وہ دین، وہ دھرم دین اسلام ہے۔ یہی وہ دین ہے جو تمام انبیاء کا دین رہا ہے۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے یہی ایک دین، یہی ایک دھرم ہے جو ہم سب کے پیدا کرنے والے، ہمارے خالق و مالک، ہمارے پروردگار، ہمارے کریٹر، ہمارے خدا نے ہمارے لیے متعین کیا ہے۔ اسلام کا مفہوم ہوتا ہے اپنے مالک کو، اپنے پیدا کرنے والے کو تسلیم کر لینا اور اس کے بنائے ہوئے احکامات کو، قوانین کو، نیموں کو تسلیم کر لینا اور اپنے آپ کو اس مالک کے حوالے کر دینا، اس پروردگار کے سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا۔ ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اس دین کو تسلیم کریں، اس پر عمل کریں اور دنیا کے تمام انسانوں تک اس دین کو، اس دھرم کو پہنچائیں، ان کے سامنے ان کی زبان میں، ان کی ذہنی سطح کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام کا تعارف پیش کریں، اسلامی احکامات کا تعارف پیش کریں، اسلامی عقائد کا تعارف پیش کریں، خدا کا تعارف پیش کریں، خدا کے پیغمبروں کا تعارف پیش کریں، توحید کا تعارف پیش کریں، رسالت کا تعارف پیش کریں اور آخرت کو ان کے سامنے واضح کریں۔ یہ ہم ایمان والوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ تاریخ میں کبھی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ اللہ کے دین کو قبول کرے، اس پر عمل کرے اور اپنے اپنے وقت کے انسانوں کے سامنے اللہ کے اس دھرم کو
اللہ کے اس دین کو پہنچائیں، اس کی تبلیغ کریں۔ اب ختم نبوت کے فیصلے کے بعد، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس امت کا انتخاب فرمایا ہے کہ یہ امت اللہ کے دین کو سمجھے، اللہ کے دین کو پڑھے، اللہ کے دین کی تعلیمات کو حاصل کرے، اس کو قبول کرے، اس پر عمل کرے، اور پھر اس دین کو دنیا کے ہر فرد بشر تک پہنچائے، اس کے سامنے اس کا تعارف پیش کرے، ہر انسان کو اس کی طرف بلائے، انہیں دعوت دے۔ یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج یہ امت خود اس دین سے بیزار ہوتی جا رہی ہے۔ آج یہ امت اس دین سے، دینی احکامات سے، دینی عقائد سے غافل ہوتی جا رہی ہے۔ ایک طرف ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ چاروں طرف بے دینی ہی بے دینی ہے۔ ہماری معاشرت، ہمارا گھر اسلام کا نمونہ نہیں ہے، ہمارے بازار اسلام کا آئیڈیل نہیں ہے، ہمارے اخلاق اسلامی نہیں ہے، ہمارے اعمال اسلامی نہیں ہے، ہمارا لباس اسلامی نہیں ہے، بلکہ اس سے اور آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ نہ صرف یہ کہ ہمارا رہن سہن، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ صرف اسلامی نہیں ہے، بلکہ آج یہ معاشرہ غیر اسلامی بنتا جا رہا ہے۔ پچھلے ہفتے آپ کے سامنے مسئلہ ارتداد پر میں نے گفتگو کی تھی۔ کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا؟ ایک طرف خود ہماری غفلت، اور پھر ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے، ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں کس طرف جا رہی ہیں۔ ایک طرف ہمارے بچوں کا حال یہ ہے کہ وہ دین سے بیزار، دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کے یہاں غفلت اس حد تک ہے کہ اب تو اسلام اور اسلام کے مسلمہ عقائد کے بارے میں ایسی ایسی باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں جو اگر نوٹس لیا جائے تو اسلام سے خارج کر دیتی۔ یعنی اس وقت ایک لادینیت، لامذہبیت، یا یہ کہیے کہ الحاد کا ایک سیلاب ہے جو ہماری نسلوں کی طرف آ رہا ہے۔ ہمارے نوجوان جہاں اپنی زندگی کے اعمال میں بے دین ہو گئے ہیں، بے راہرو ہو گئے ہیں، راتوں رات کا جاگنا، نمازوں کا چھوڑنا، زبان سے گالی گلوچ کا کرنا، بڑوں کا ادب نہ کرنا، راتوں رات موبائل میں مست رہنا، سڑکوں پر گلیوں پر ہلڑ بازی کرنا، چوریاں کرنا، نشے کا عادی ہو جانا، راتوں رات نشے میں دھت، وہی اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ ذہنی اعتبار سے اسلام پر سے، اسلامی عقائد پر سے، اسلامی احکامات و فرائض میں سے ان کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ہماری بچیوں کی حالت جو ہے اس سے ہم اچھی طرح واقف ہیں۔
فیشن، ان کے یہاں بھی موبائل کا چلن، فلموں کا چلن، سیریلز کا کنٹینیو دیکھنا. بلکہ یہ ہمارے پڑوسی ملک کے جو سیریلز آ رہے ہیں، پاکستانی سیریلز، ان کے بارے میں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز نہیں ہے، یہ صحیح ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. بلکہ صحیح بات تو یہ ہے کہ وہ میٹھا زہر ہے، میٹھا زہر، میٹھا زہر ہے. ایسے ایسے فیشن، ایسی باتیں وہاں سے آ رہی ہیں، اور خاص طور سے یہ جو عشق و معاشقے کی باتیں آ رہی ہیں، محبت کی باتیں آ رہی ہیں. کوئی سیریل، کوئی فلم، کوئی پکچر آپ کو یہ عشق و معشوق اور کیا کہتے ہیں عشق و محبت کے بغیر ہوتی ہے. اب جب یہ ہماری نئی نسل اسے دیکھتی ہے، اور خاص طور سے ہماری بچیاں، بلکہ دیندار گھرانوں کی بچیاں، تو پھر اس کا اثر جو ان کی سیرت پر، ان کے کردار پر، ان کی زندگی پر ہوتا ہے، اس کا نتیجہ سامنے معاشرے میں نظر آ رہا ہے. پھر کالجوں کا ماحول، ٹیوشن کلاسز کا ماحول، بازاروں کا ماحول. بازار میں آپ چلے جائیے، اگر آپ ذرا سے شریف النفس ہیں تو کسی دکان پر بیٹھنا مشکل ہوتا ہے، بیٹھنا مشکل ہوتا ہے. ہنسی مذاق، بے پردگی، کہ اللہ کی پناہ. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اب یہ جو غیر مسلموں کے ساتھ شادی کا جو معاملہ آیا ہوا ہے، اس نے سارے ریکارڈ توڑ دیے. عام طور پر ہمارے سوچنے سمجھنے اور بولنے والے لوگ اس پر بھی دوسروں کو گنہگار ٹھہرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ باطل کی سازش ہے. ہوگی باطل کی سازش، میں اس کا انکار نہیں کرتا. آر ایس ایس کی سازش ہے، یا یہودیوں کی سازش ہے، یا فلاں کی سازش ہے. ہوگی سازش، مجھے اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی سازش کے مقابلے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے کیا کیا ہے جو ان کی سازشیں اثر انداز نہ ہوں؟ شیطان کیا کم تھا سازش کرنے کے لیے؟ شیطان کی سازش تو ازل سے ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے شیطان اور اس کی ذریت کی سازش مسلسل چل رہی ہے. اب اگر اس کے ساتھ چند شر پسند اور عناصر بھی شامل ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ ہوگی سازش ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہم نے اور آپ نے اپنی اس نئی نسل کے لیے کیا کیا ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی ان بچیوں کو کیا اسلام پڑھایا ہے، دین سکھایا ہے؟ پردہ کیا ہوتا ہے؟ پردے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ پردہ کیوں کیا جاتا ہے؟ پردے کی معقولیت کیا ہے؟ کیا کبھی بیٹھا کر ہم نے سمجھایا ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ بتایا ہے کہ یہ فلمیں کیا ہوتی ہیں، یہ سیریلز کیا ہوتے ہیں، اور اس سے کس طرح ہمارے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے اخلاق خراب کیے جا رہے ہیں، اس کا ہماری ذات پر، ہماری نفسیات پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ کیا کبھی یہ ہم نے بتایا ہے بٹھا کر؟ ہم مرد حضرات تو ماشاءاللہ ہر جمعے کو آ کر یہ بیانات سن رہے ہیں، صبح شام کی تعلیم میں شریک ہو رہے ہیں، مہینے کے 3 دن لگا رہے ہیں، یا کسی بزرگ کے ہاں جا کر اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں، اس جلسے میں بھی جا رہے ہیں، اس جلسے میں بھی جا رہے ہیں.
لیکن کبھی کیا غور کیا آپ نے کہ ہماری اور آپ کی جو مستورات ہیں، ہماری جو بچیاں ہیں، ان کے لیے ہمارے پاس کیا انتظام ہے؟ کیا کوئی نظام ہے کہ یہ جمعے کے خطبے وہ بھی سن سکے؟ کیا کوئی نظام ہے کہ جو صبح کا درس قرآن وہ بھی سن سکے؟ کیا کوئی نظام ہے کہ صبح شام کی جو تعلیم ہوتی ہے مسجد میں وہ بھی سن سکے؟ کیا ہمارے یہاں کوئی نظام ہے کہ جو ہمارے بزرگ یہاں آتے ہیں، ہمارے بڑے آتے ہیں، ان کے بیانات ہوتے ہیں شہروں میں، ان کے لیے کچھ نظام ہے کہ اپنی مستورات کو بھی ہم وہ سنوائیں؟ ہم 3 دن لگاتے ہیں، ہم سال میں چلہ لگاتے ہیں، 4 مہینہ لگاتے ہیں، جو علماء ہیں وہ تو سال اور اب 2 سال اور اب 3 سال تک کی نوبت آ گئی ہے کہ 10 سال پڑھنے کے بعد بھی 2 سال، 1 سال، 3 سال لگائیں۔ کبھی ہم نے اپنی ان بچیوں پر بھی غور کیا ہے کہ ان کے لیے کیا نظام ہے ہمارے پاس؟ ان کو ہم نے بازاروں کے حوالے کر دیا ہے۔ ابھی جمعے کی نماز ہو رہی ہے، میں اگر ابھی بھی کہوں کہ آپ 2 لوگوں کو بھیجئے بازار میں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس وقت آپ یہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن رہے ہیں، جس وقت آپ یہ فکر کر رہے ہیں، اس پر مذاکرہ ہو رہا ہے ہمارا آپ کا کہ ہماری بچیاں یا ہمارے یہ بچے یا ہماری مستورات میں یہ بے دینی، یہ بے پردگی یا یہ ارتداد کا فتنہ نہ آنے پائے، اس وقت یہ ہماری مستورات بازاروں میں آپ کو نظر آئیں گی۔ ہے یا نہیں حقیقت؟ یہ کتنی مستورات مجھے نقاب کے باوجود غیر مردوں سے مہندی لگاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب ہم اجتماعات کی بات کرتے ہیں کہ بھئی مردوں کی طرح عورتوں کو بھی اجتماعات کیے جائیں، انہیں مساجد میں بلائیے یا مکاتب میں بلائیے یا مدارس میں بلائیے، جہاں نظام ہو سکے انہیں بلائیے، ان کے سامنے اجتماعات کیجئے، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیے، انہیں دین پڑھائیے، انہیں جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے بتائیے، تو تب لوگ کہتے ہیں بڑے اصول و آداب ہیں اس کے۔ مستورات کے اجتماعات ایسے نہیں ہوتے ہیں، اس کے بڑے اصول و آداب ہیں، یعنی دین سننے سنانے کے سارے اصول و آداب ہیں، بازار جانے کے کوئی اصول و آداب نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ! جب کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ نہیں ہمیں مسجد میں درس قرآن کا کوئی سسٹم لگا دے کہ ہم یہاں آ کر کے سنیں، یا جلسوں میں ہمارے لیے کوئی انتظام کر دیں، تب کہتے ہیں کہ نہیں بڑے اصول و آداب ہوتے ہیں۔ لیکن بالغ بچیاں جب بغیر پردے کے کالج میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، تو کوئی اصول و آداب نہیں ہوتے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ جب اجتماعات میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ بہت اچھی بات ہے، یہی اصول ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں، ہاسپٹل میں سب جب جاتے ہیں، تو میں آگے کی بات نہیں کروں گا، آپ سب سمجھتے ہیں کہ اب تو ہر ہاسپٹل میں تقریباً مرد ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ وہاں اب چہرے کا پردہ نہیں، کسی جسم کے کسی حصے کا پردہ باقی نہیں رہتا۔ مکتب میں استاد صاحب پڑھاتے ہیں تو بیچارے پردے کے ساتھ پڑھاتے ہیں، کیا پردہ کرنا چاہیے، اس کی تعلیم دیتے ہوئے بھی وہ پردے سے پڑھاتے ہیں۔ لیکن کالج میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھدار کے لیے کافی ہے۔ ہر کالج میں بڑی بچیوں کے سامنے کس کس طرح کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس کے ذمہ داران سب، اگر ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں کہ بھئی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں،
تو میں سب سے پہلا ذمہ دار ٹھہراؤں گا والدین کو. ہم اور آپ ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے لیے, اپنی بچیوں کے لیے. آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ نتیجہ ہے جو نظر آ رہا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کھیت میں ببول بوئیں اور آپ کانٹے کے سوا آم کا پھل آپ کو ملے. یہ نہیں ہو سکتا. آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے, یاد رکھیے. بچپن سے لے کر 13-14 سال تک کوئی بھی بچہ یا بچی اپنے ماں باپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے. 15 سال تک. یہ 15 سال گزر جاتے ہیں اور ہم انہیں اللہ کا تعارف نہیں کرا پاتے صحیح. یہ 15 سال گزر جاتے ہیں, ہم اللہ کے رسول کا صحیح تعارف نہیں کرا پاتے ہیں. یہ 15 سال گزر جاتے ہیں, ہم ان کو قرآن نہیں پڑھا پاتے ہیں, قرآن نہیں سمجھا پاتے ہیں. یہ 15 سال گزر جاتے ہیں, ہم انہیں دین اسلام کیا ہے, دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے, حرام کیا ہے, حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے, نہیں سمجھا پاتے. ہم یہ نہیں بتا پا رہے ہیں کہ کس سے شادی کرنا, کس سے نکاح کرنا جائز ہے, کس سے نکاح ہو سکتا ہے اور کس سے نہیں ہو سکتا, نہیں سمجھا پا رہے ہیں. جب نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو پھر 15 سال کے بعد جب وہ بالغ ہوتے ہیں, اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں, والدین کے برابر ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ والدین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں کہ مجھے تو یہی کرنا ہے, آپ جو چاہیں کہیں. اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھیے, اس کے سب سے پہلے ذمہ دار والدین ہیں, میں اور آپ ہیں اپنے بچوں کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کی امانتیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. میں نے ایک حدیث شروع میں پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ, کہ ہر بچہ خواہ وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, کسی بھی گھرانے میں وہ پیدا ہو تو وہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, وہ دین پر ہی پیدا ہوتا ہے, فطرت اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ابا یا اس کے والدین کیا کرتے ہیں, اسے یا تو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں. آج جو بچہ ہمارے گھر میں پیدا ہوا ہے یا جو بچیاں ہمارے گھروں میں پیدا ہوئی ہیں وہ تو بدرجے اولا اسلام پر ہیں, وہ تو پروان چڑھتے ہیں تو اللہ کا نام سنتے ہیں, وہ تو آگے بڑھتے ہیں تو رسول کا نام سنتے ہیں, دین کا نام سنتے ہیں, جائز ناجائز کا نام سنتے ہیں, وہ قرآن کا نام سنتے ہیں, وہ جنت دوزخ کے بارے میں جانتے ہیں. اگر ہم ذرا سی محنت کر لیں تو یہی بچے آگے چل کر اسلام کے داعی بنیں گے, دین کے داعی بنیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم ان بچوں پر محنت کریں, انہیں صحیح تعلیم دیں, صحیح اخلاق سکھائیں, صحیح آداب سکھائیں اور پھر یہ آگے جا کر مرتد ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. اگر آج یہ مرتد ہو رہے ہیں, اگر آج یہ بے دین ہو رہے ہیں, اگر آج یہ نشے کے شکار ہو رہے ہیں, اگر آج یہ ماں باپ کے نافرمان ہو رہے ہیں, یہ مجرم ہو رہے ہیں, چور اچکے بن رہے ہیں, تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ والدین کا ہے. یاد رکھیے, حدیث میں اللہ نے کہا, اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ کوئی یہودی بنے تو اس میں ہاتھ اس کے ماں باپ کا ہے, کوئی عیسائی بنے تو اس میں اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہے, کوئی مجوسی بنے تو اس کے ماں باپ کا اس میں ہاتھ ہے. اگر آج ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں تو اس میں سب سے بڑا ہاتھ ماں باپ کا ہے, والدین کا ہے.
اس لیے سب سے پہلے والدین کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے یہ امانت کے طور پر ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور اس کا ذمہ دار ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ عید کے کپڑے اگر نہ ملے ایک عید میں اپنے بچے کو تو کیسا ہم بلکتے ہیں کہ میری غربت کا حال یہ ہے کہ میرے بچوں کو اس عید میں کپڑے نہیں ملے ہیں۔ لیکن کیا کبھی ہم اس پر بھی تڑپے ہیں کہ اس سال میرے بچوں کی دینی تعلیم نہیں ہوئی ہے؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم روتے ہیں کہ میرے بچے فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم روتے ہیں کہ میری بچیاں پردہ نہیں کرتی ہیں؟ کیا کبھی اس پر بھی ہم تڑپتے ہیں کہ میرے بچے قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں؟ نہیں تڑپتے، احساس ہی مر گیا ہے۔ ارے بھائیو، آج جو ماحول ہے الحاد کا، ایک پورا طوفان آ رہا ہے لادینیت کا، اور ہر دھرم کے لوگ لادین ہو رہے ہیں، ہر دھرم کے لوگ۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو اور دھرموں کے لوگ ہیں جو لادین ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں کہ ان دھرموں میں اب کیا باقی رہ گیا ہے۔ لیکن اسلام تو اپنی آب و تاب کے ساتھ آج بھی باقی ہے، قرآن آج بھی باقی ہے، نبی کی سیرت آج بھی باقی ہے، حرام و حلال اسی طرح آج بھی ہے، ایک ذرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوئی ہے۔ تو آخر اسلام کے ماننے والے مسلمان بچے کیوں مرتد ہو رہے ہیں؟ ان کے کاندھوں پر تو اللہ نے پوری دنیا انسانیت کو اسلام سمجھانے کی، اسلام کی دعوت کی ذمہ داری عائد کی تھی۔ لیکن افسوس کہ جن کے ذمہ تھا کہ روشنی پھیلائیں وہ خود بجھ گئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم والدین ہیں، اللہ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو آج یہ سمجھیے اپنی ذمہ داری کو کہ کل اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو یوں ہی نہیں جائیں گے، میرا اور آپ کا دامن پکڑیں گے۔ مجھ سے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے انہیں مسلمان بنایا تھا یا شیطان کے بھروسے چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے انہیں قرآن پڑھایا تھا، قرآنی تعلیمات سے آگاہ کیا تھا، یا یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ آپ نے دینی تعلیم سکھائی تھی یا یوں ہی چھوڑ دیا تھا؟ یاد رکھیے، ہم سے اس کا سوال ہونا ہے۔ اور اگر ان کی نسلیں برباد ہو گئیں، ایک بچہ مرتد ہوا یا ایک بچی مرتد ہوئی، ایک بچہ بے دین ہوا یا ایک بچی بے دین ہوئی، اور اس کے ذریعے سے قیامت تک یہ بے دینی کا سلسلہ چلتا رہا، تو قیامت تک جتنی بے دینی یا جتنا کفر یا جتنا لامذہبیت ان کی نسلوں میں پھیلے گا، اس سب کے ذمہ دار ہم اور آپ ہوں گے۔ لیکن اگر آج ہم نے محنت کر لی، آج ہم نے تھوڑی سی ذمہ داری کو سمجھا، آج ہم اپنے بچوں کو لاڈ پیار کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھی دنیاوی تعلیم کے ساتھ، اچھے کھانے کے ساتھ، اچھے گھر کے ساتھ، اچھے رہن سہن کے ساتھ، اچھے موبائل کے ساتھ ہم نے انہیں اچھی تعلیم دی، اچھی دینی تعلیم دی، اس پر پیسے خرچ کیے، اس کے لیے متوجہ ہوئے، اس کے لیے ان کو ڈانٹ ٹپٹ کی، اس کے لیے ان کو ذرا تنبیہ کی، اس کے لیے ایک ماحول بنایا ہم نے گھر میں، تو اگر یہ اور ان کی نسلیں دیندار بنیں گی، اسلام پر باقی رہیں گی، تو یاد رکھیے میرے بھائیوں، یاد رکھیے قیامت تک آنے والا ہر وہ شخص جو ان کی نسلوں میں یا ان کے ذریعے سے کوئی بھی نیک عمل کرے گا، اس کا ثواب بھی آپ کے لیے ہوگا، وہ صدقے جاریہ ہوگا آپ کو۔ دو آپشن ہیں، یا تو آپ ایک گناہ جاریہ یہاں سے شروع کر دیں، ایسا گناہ جو جاری رہے اور اس کا سب کا وبال آپ پر آتا رہے، یا پھر یہ کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے، صحیح دینی تعلیم سکھا کر، انہیں صحیح اخلاق پر لا کر، اللہ اور اس کے رسول سے
محبت ان کے دلوں میں ڈال کر انہیں آپ اسلام پر باقی رکھیں، نیکیوں پر باقی رکھیں، اور پھر یہاں سے ایک نیکی کا، بھلائی کا ایک سلسلہ شروع ہو، قیامت تک جائے اور اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے، یعنی ایک صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے۔ دونوں آپشن میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے لیے میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو ذرا توجہ دینی ہوگی۔ اس سے پہلے بھی میں بار بار اس کو کہتا رہا ہوں، آج پھر یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ اپنے بچوں کے لیے اپنا وقت نکالیے۔ یہ جو چائے خانوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے دیجئے۔ یہ جو سڑکوں پر اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے دیجئے۔ یہ جو دوستوں میں اپنا وقت برباد کرتے ہیں آپ اپنے بچوں کے لیے اسے نکالیے۔ یہ جو ادھر ادھر کے بیہودہ کاموں میں یا اخبارات پڑھنے میں یا اور پتہ نہیں کس کس کام میں اپنا وقت صرف کرتے ہیں، میرے بھائیوں ضرورت سے زائد جو بھی اوقات ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ گزاریے۔ دیکھیے کہ یہ بچے کہاں جا رہے ہیں، ان کے اخلاق کیسے بن رہے ہیں، یہ کون سی تہذیب سیکھ رہے ہیں، یہ اچھے بن رہے ہیں یا برے بن رہے ہیں۔ آپ ان کا جائزہ لیجئے، ان کے ساتھ بیٹھیے، ان سے محبت کا اظہار کیجئے۔ یہ نبی کی سنت ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہوں کہ یہ ایک فریضہ ہے، اس پر بھی آپ کو اجر ملنا ہے، ثواب ملنا ہے۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر بچوں کو موبائل، انٹرنیٹ اور ٹی وی اور گھر کے ماحول اور بازار کے ماحول کے حوالے کر کے اگر آپ تنہائی میں کہیں اللہ اللہ کر کے ذکر بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ اپنے بچوں اور اپنے لیے تباہی کروا رہے ہیں۔ وہ ذکر بھی آپ کا معتبر نہیں ہے، وہ نفلیں بھی آپ کی معتبر نہیں ہیں اگر آپ نے اپنے بچوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے تو۔ اس ذکر سے زیادہ، اس نفل سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریے، نمبر ایک۔ نمبر دو، ان کے ساتھ بیٹھیے، تھوڑی دیر تعلیم کیجئے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پڑھیے، سنیے، سنائیے، قرآن پڑھیے، سب لوگ مل کر قرآن کی تلاوت کیجئے، قرآن کا ترجمہ پڑھیے، پھر ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر حدیث کی کتاب پڑھیے، تھوڑی دیر سیرت پڑھیے، بزرگوں کے واقعات پڑھیے، یعنی آدھا ایک گھنٹہ روزانہ آپ متعین کر کے اپنے گھر میں بیٹھیے اور تعلیم کیجئے۔ اگر یہ تعلیم آپ نہیں کریں گے تو یاد رکھیے انٹرنیٹ والے، موبائل والے اور شیطان والے اپنی تعلیم جاری رکھے ہوئے ہیں، اس تعلیم سے چھڑا کر تھوڑی دیر یہ تعلیم کیجئے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر اچھا بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود اچھا بنیے۔ آپ اگر انہیں نمازی بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود نمازی بنیے۔ آپ اگر انہیں مسلمان بنانا چاہتے ہیں تو آپ خود مسلمان بنیے۔ آپ انہیں اگر جلدی سلانا چاہتے ہیں تو آپ خود جلدی سوئیے۔ اگر آپ انہیں فجر میں اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ خود فجر میں اٹھیے۔ اگر آپ ان سے تلاوت کروانا چاہتے ہیں تو آپ خود تلاوت کیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ موبائل میں بیہودہ چیزیں، لایانی چیزیں نہ دیکھیں تو آپ پہلے خود اس سے اجتناب کیجئے۔ یعنی آپ اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل بنیے۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کر پروان چڑھتے ہیں، اور پھر آگے بڑھ کر اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجئے، اس کے لیے جو بھی نظام ہو وہ اپنائیے۔ اگر آپ کے علاقے میں مکتب نہیں ہے تو مکتب قائم کیجئے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجئے، اپنے بچوں کو مدرسے بھیجئے، اپنی مستورات کو اجتماعات میں بھیجئے، اپنی مستورات کے لیے بھی کوئی نہ کوئی تعلیم کا نظام بنائیے۔ اور جو بڑی بچیاں ہیں 12 سال یا 15 سال سے اوپر کی بچیاں، میں نے پچھلے ہفتے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب تک وہ کالج یا کسی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی ہے یا جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی ہے تب تک آپ اگر باپ ہیں، آپ اگر ان کے گارجین ہیں تو آپ پر فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ ان کے لیے دینی تعلیم کا ایک نظام بنائیے، وہ کوئی بھی شکل ہو بنائیے آپ، تاکہ وہ
25 سال کی عمر تک، 22 سال کی عمر تک دین کو پڑھیں سمجھیں، پھر دیکھیے گا یہ بچے جہاں جائیں گے اسلام کے داعی بنیں گے، یہ اچھے اخلاق پیش کریں گے، یہ سچے مسلمان بن کر اسلام کا ایک نمونہ پیش کریں گے، یہ کبھی مرتد نہیں ہوں گے، یہ کبھی بے دین نہیں ہوں گے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔